نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. سب سے پہلے ہم نے جو ہماری پریویس کلاس تھی اس کے لیسنز دیکھ لیتے ہیں. اپنے آپ کو شک و شبہات سے دور رکھیں کیونکہ ہمارا ایمان اللہ عز و جل کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. یہ بات آپ کو یاد ہوگا، ہم نے باقاعدہ اس چیز کو ڈسکس کیا تھا کہ اگر کوئی آپ سے کوئی عجیب قسم کا کوئی ٹیڑھا سوال کرتا ہے، آپ کو یاد ہوگا جو آیت تھی کہ وہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ جب وہ لوگ اس طرح کی بات کرنے لگے، تو بجائے اس کے کہ انسان بحث مباحثے میں پڑ جائے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا علم اتنا زیادہ نہیں ہوتا، ہم اس وقت بحث شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ کسی نے سوال کیا، آپ نے اس کا سیدھا سا جواب دے دیا، اگر اگلی بات سمجھ میں نہیں آئی تو اس کے ساتھ بحث میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ کئی دفعہ وہ ڈاؤٹس آپ کے اندر ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. اور ایمان جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہوتا ہے کہ اگر آپ کے اندر ایمان ہے تو اس وجہ سے بہتر یہ ہے، یہ جتنے بڑے اسکالرز ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک ہو گئے یا اس طرح کے اور بہت سے اسکالرز ہیں، انہوں نے پوری اپنی زندگیاں لگا دی ہیں اس کا علم حاصل کرنے میں، لیکن ہم لوگوں کی نالج ابھی اتنی نہیں ہے کہ ہم کسی بحث مباحثے میں پڑھ سکیں. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان ڈاؤٹس سے، اس طرح کی بحث مباحثوں سے دور رکھیں. دوسری بات یہ، آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس کے بارے میں حدیث بھی پڑھی تھی کہ نماز قائم کریں، کیونکہ نماز ایمان اور کفر میں فرق کرنے والا عنصر ہے. یہ حدیث میں ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہے نا، ڈفرینشیٹ جو چیز کرتی ہے کفر اور ایمان کو، وہ نماز ہے، نماز کی پابندی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ شرک کے بارے میں پڑھیں. آپ کو یاد ہوگا اس کی میں نے تاکید کی تھی، کسی کو موقع ملا اس کے بارے میں پڑھنے کا؟ تھوڑا بہت ہی صحیح. کبھی کوئی چیز آپ نے آپ کی ایسی نظر سے گزری ہو، کچھ انفیکٹ آپ نے باقاعدہ طور پہ بیٹھ کے اگر اس کے اوپر سرچ کیا ہو، اس کے بارے میں ضرور بیٹی سرچ کریں. اپنا پتہ ہے، اپنی نالج بڑھائیں، اپنا علم بڑھائیں. اس سے جو ہے نا، کوئی بھی انسان آپ کو کبھی بھی کوئی بھی بات نہیں کر سکتا کہ بھئی یوں کرو گے تو اس طرح سے ہو جائے گا، تمہارا یہ والا کام ہو جائے گا، تمہارا فلاں کام ہو جائے گا، یہ رنگ پہن سکتے ہو، یہ رنگ نہیں پہن. اس طرح کی باتوں کو سے بچنے کے لیے نا اپنا علم بڑھائیں، پڑھا کریں، چیزیں تفسیر کی کتابیں خریدیں. جو مجھے اس کے بارے میں تھوڑا علم ہے، شرک کے بارے میں. وہ زبردست، بہت اچھی بات ہے بیٹا، ضرور اس کے بارے میں، کیونکہ دیکھیں آخرت میں جو شرک ہے نا وہ ناقابل معافی گناہ ہے. دنیا میں تو پھر بھی معاف ہو جائے گا، لیکن آخرت میں یہ چیز معاف نہیں ہوگی، یہ بات یاد رکھیے گا. تو چھوٹے اور بڑے دونوں جو شرک ہیں ان سے بچیں. اب انسان یہ کہتے کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ چھوٹا شرک کیا ہے. بھئی کیوں نہیں پتا تھا؟ کیوں علم حاصل نہیں کیا؟ کیوں جا کے ایسی کتابیں یا ایسی چیزیں سرچ نہیں کی؟ دیکھیں، سورہ فاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں نا، یہ بات میں پہلے بھی مینشن کر چکی ہوں، جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھے لوگوں کا راستہ دکھائیں، ان کا راستہ جن کے اوپر آپ کا کرم ہوا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر آپ کا غضب نازل ہوا. تو ہم ہدایت مانگ رہے ہیں. جب آپ دل سے یہ دعا کرتے ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان پھر بہک جائے. آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگی ہے، جو حی اور قیوم ہے، جو زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے. تو اس بات کو اپنی ذہن نشی کر لیں کہ آپ لوگوں کے اوپر فرض ہے اس چیز کے بارے میں پتہ کرنا کہ ہمارا دین ہے کیا، ہمیں کرنا کیا ہے اپنی زندگی کے ساتھ. چلیے آج ہماری سورہ نام کی 91 آیا نمبر سے ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں. میری کوشش ہوگی ہماری 111 آیتوں پہ میں مکمل انشاءاللہ ہوگا. تو بسم اللہ کرتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراتيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم
قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون. اب جیسے کہ ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو صورت ہے یہ والی بھی، اور اس کے بعد جو سورہ اعراف آئے گی اس میں بھی، یہ مکی دور کی مکہ کے آخری دور کی صورتیں ہیں. تو اس میں ظاہر سی بات ہے، جبکہ 12-13 سال ہو چکے ہیں کہ تبلیغ کی دعوت دی جا رہی ہے، ایک اللہ کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ بات مدینے تک بھی پہنچ چکی تھی. اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس کے بارے میں بڑا تفصیل سے پڑھا تھا کہ مدینے میں جو یہودی آباد تھے، یہودی قبیلے جو اہل کتاب وہاں پہ تھے، کرسچنز تھے، یہودی تھے، تو ارد گرد کے جو لوگ تھے ان تک بھی یہ بات پہنچ گئی تھی. تو آپ یہ سوچیں کہ اپنے تکبر اور اپنے زوم میں وہ اتنا زیادہ بڑھ گئے تھے کہ انہوں نے یہ چیزیں کہنی شروع کر دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور انہوں نے ہرگز اللہ کی قدر نہ پہچانی جیسے کہ اس کا حق تھا، جب انہوں نے کہا کہ نہیں اتاری ہے اللہ نے کسی بھی انسان پر کوئی بھی چیز. پہلے تو انہیں بڑا اس چیز کا زوم تھا کہ ہمارے اوپر ہم حضرت موسیٰ جو تھے ہمارے میں سے آئے تھے اور ہمارے اوپر تورات اتاری گئی تھی. پہلے تو بڑا اپنے آپ کو کتاب والے ظاہر کیا کرتے تھے، لیکن جب انہیں پتہ چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اربوں میں سے ایک ایسا شخص اٹھا ہے جو نبی ہیں اور قرآن ان کے اوپر نازل ہو رہا ہے، تو انہوں نے آگے سے کیا کہنا شروع کر دیا کہ اللہ نے کسی بھی انسان پر کوئی بھی چیز نہیں اتاری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے کہ پھر کس نے اتاری تھی وہ کتاب جو موسیٰ لے کر آئے تھے، جو خود نور روشن تھی اور لوگوں کے لیے ہدایت بھی تھی؟ تم نے اسے ورق کر دیا، یعنی کہ علیحدہ علیحدہ حصوں میں بانٹ دیا. اس کے احکام میں سے کچھ کو ظاہر کرتے ہو اور اکثر کو چھپا کر رکھتے ہو. کیونکہ ان لوگوں کے ہاں ایک یہ بھی کانسیپٹ تھا کہ عام لوگوں کو کتاب نہیں پڑھنی چاہیے، یہ خاص لوگ ہیں وہ پڑھیں اور وہ ایکسپلین کریں. اب ظاہر سی بات ہے جو چیزیں انہیں سوٹ کرتی تھیں وہ ان کو بتا دیتے تھے، اور جو ایکسکیوز می، وہ انہیں نہیں بتا. جی بتائیے بیٹے. مس جو نیو بیچ ہے وہ سورہ فاتحہ سے نہیں اسٹارٹ ہوگا؟ کیونکہ ابھی نیو بیچ کا ٹائم 2:2 to 3 ہے. مس ہم سورہ انعام سے اسٹارٹ کر رہے ہیں. نہیں ہم سورہ فاتحہ سے اسٹارٹ کر چکے ہیں بیٹا. یہ آپ کو آن لائن اویلیبل ہوں گے، یوٹیوب کے اوپر لیسنز اویلیبل ہوں گے. اوکے. جو خود نور روشن تھی اور لوگوں کے لیے ہدایت تھی، تم نے اسے ورق کر دیا. اس کے احکام میں سے کچھ کو ظاہر کرتے ہو اور اکثر کو چھپا کر رکھتے ہو. اور تمہیں سکھائی گئی تھیں تورات کے ذریعے سے وہ سب باتیں جو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے آباء و اجداد کہیں. یہ سب نازل کیا تھا اللہ نے. یعنی کہ اگر تم کہہ رہے ہو یہ کوئی کتاب نہیں تھی، پھر تو جو تمہارے پاس کتاب ہے پھر وہ کہاں سے آئی ہے؟ وہ بھی تو اللہ نے نازل کی تھی حضرت موسیٰ پہ. اللہ نے پھر ان کو چھوڑ دیجئے کہ یہ اپنی کج بحثیوں میں، یعنی کہ انہی بحثوں میں کہ نہیں کوئی کتاب نہیں ہے، کچھ نہیں اترا ہے، اس کے اندر کھیلتے رہیں. یہ بات یاد رکھیے گا، سم ہاؤ لوگوں کے اندر یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ شاید یہ کرسچینٹی اور یہ یہودی، یہ سارے ریلیجن کوئی مختلف ریلیجن ہے. یہی مطلب یہ ہمارا ایک اسلام ریلیجن ہے اور ایک یہودیت ہے اور ایک عیسائیت نہیں. ایسا نہیں ہے. یہ ساری حضرت آدم سے لے کر تمام جو نبی پیغمبر آئے تھے انہوں نے ایک اللہ کے اوپر ایمان لانے کی دعوت دی تھی. ہاں مکمل جو ہوا ہے وہ دین، جو شریعت مکمل ہوئی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوئی ہے. کتاب جو قرآن ہے وہ آخری شریعت ہے. یعنی کہ جو زندگی کیسے گزارنی ہے، جو رولز ہیں وہ قرآن سے لیے جائیں گے. لیکن یہ ساری کتابیں ایک ہی ہیں. میں نے ایک صاحب کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا کہ جب ایک بات ہو رہی تھی ان سے تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے جب ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم کا آپ یہ دیکھ لیں، تو انہوں نے کہا نہیں وہ آپ ان نبیوں کو اپنے بیچ میں کیوں لے کے آتی ہیں اسلام کے بیچ میں. یہ سمپل لا علمی ہے. جب قرآن نہیں پڑھا جائے گا تو انسان ریلیٹ ہی نہیں کر پائے گا. اس کو لگے گا کہ شاید حضرت عیسیٰ کوئی اور مذہب لے کے آئے تھے، وہ ایک مذہب یہ چل رہا ہے. اس لیے جو کہتے ہیں نا کچھ لوگوں کی غلط فہمی یہ بھی ہے کہ سب مذہب ایک ہی ہیں، سب مذہب ٹھیک ہے. سب مذہب جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے اتاری وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن ہاں باقی کتابوں میں انہوں نے چینجز کر دی ہیں. جو آخری شریعت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پوری ہوئی ہے. جو سملیرٹیز ہیں ان کتابوں میں وہ بالکل مانی جائیں گی، اور جو ڈفرینسز ہیں اس میں قرآن فیصلہ کرے گا کہ صحیح اور غلط کیا ہے. آگے چلتے ہیں.
وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ اور اسی طرح کی یہ ایک کتاب ہے یعنی کہ قرآن، جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی بابرکت ہے، تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے، یعنی کہ جو پہلی کتابیں اتری ہیں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کرے ام القرا۔ قرا کہتے ہیں عربی زبان میں کسی علاقے کو، اور ام القرا یعنی کہ مدر، ام سے ماں ہے، تمام علاقوں کی ماں۔ جیسے کہ کیپٹلز ہوتے ہیں، اس وقت کے کیپٹل کا تو کانسیپٹ نہیں تھا، لیکن مکہ ایک بڑی سینٹرل لوکیشن تھی۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے چیز پڑھی تھی کہ تجارت کا بڑا ایک اہم مقام تھا، پھر لوگ عبادت کرنے کے لیے وہاں پہ آتے تھے، 360 بت وہاں پہ رکھے ہوئے تھے، تو ایک بڑی ہی ہیپننگ جگہ اس طرح سے تھی، تو اس کو ام القرا کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں، ام القرا۔ اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو، اب ظاہر سی بات ہے اس وقت کے قریب کے لوگ بھی جو حجاز میں رہنے والے تھے، مدینے کے لوگ بھی آگے، اس میں طائف کے لوگ بھی آگے، اور پھر اگر آج آپ میپ پہ بھی دیکھیں تو خانہ کعبہ مکہ جو ہے وہ ایک بڑی ہی سینٹرل لوکیشن ہے، جیسے اب تو خیر اس کو مڈل ایسٹ صرف کہہ دیتے ہیں، لیکن اگر آپ سائڈ پہ دیکھتے جائیں تو جو حولہ ورڈ ہے یعنی کہ سائڈوں پہ جو بڑھتا جائے سائڈ، اس کی جو باقی ارد گرد کے لوگ ہیں، تو وہ ظاہر سی بات ہے پھر اور ملک بھی آتے ہیں اور بر اعظم بھی آتے ہیں، اور اس طرح پوری زمین آتی ہے اس کے آس پاس کے لوگوں کو۔ اور وہ لوگ جو آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں اس قرآن پر بھی ایمان لے آئیں گے، اور وہی اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ یہ بات دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آج کل یہ بہت ہی کامن ہو گیا ہے کہ لوگ اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، لیکن نماز سے ان کا کوئی تعلق نہیں، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں اس قرآن پر بھی ایمان لے آئیں گے، اور وہی اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، نماز مت چھوڑا کریں، کچھ ہی ہو جائے، طبیعت خراب ہے بیٹھ کے پڑھ لیں، لیٹ کے پڑھ لیں اگر نہیں اٹھا جا رہا، لیکن نماز مت چھوڑ۔ کہیں سفر کر رہے ہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں بہت سارے ملک ایسے لوگ جہاں نماز کا وقت ہوا گاڑی سے اترے، گاڑی میں ہر وقت جائے نماز ہوتی ہے، لوگوں کے بیگس میں نے پاکٹ جائے نمازیں دیکھی ہیں، بالکل ہی بہت ہی تھن مٹیریل کی ہوتی ہیں، اور وہ کہیں بھی بچھائی اور نماز پڑھ لی۔ بلکہ تو ایک حدیث میں بھی بلکہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مطلب پوری زمین کو میرے لیے اس چیز کو آسان کر دیا ہے کہ نماز آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس چیز کا دھیان رکھیں کہ نماز نہ پڑھنے کا کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، اس لیے نماز مت چھوڑا کریں۔ یہ ایک واحد وہ والا کنیکشن ہے جو کہ ہم ہر وقت 5 ٹائم جو ہے نا وہ اپنے رب کی طرف لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنی پوری مطلب میں obviously یہ کوئی ریکمینڈڈ چیز نہیں ہے، لیکن اتنا وقت بیچ میں ہوتا ہے نماز کا، جب سے اذان ہوتی ہے اگلی نماز کے وقت تک کتنا ٹائم ہوتا ہے، کسی بھی وقت، اول وقت میں سب سے زیادہ پریفرڈ ہے نماز پڑھنا کہ اس کے سب سے پہلے وقت میں پڑھی جائے، لیکن کسی بھی وقت میں پڑھ لیا کریں، لیکن نماز مت چھوڑا کریں بیٹا، نماز مت چھوڑا کریں۔ آگے چلتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَى إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزُونَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے کوئی بات گھڑ کر اللہ سے منسوب کر دی، یا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو یہ کہے کہ مجھ پر بھی وحی کی گئی ہے جبکہ اس پر کچھ بھی وحی نہ کی گئی ہو،
اور جو کہے کہ میں بھی اتار سکتا ہوں جیسا کلام اللہ نے اتارا ہے. آپ سوچیں کس کس لیول کی لوگ باتیں کیا کرتے تھے. اور کاش تم دیکھ سکتے جبکہ یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ آگے بڑھا رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ نکالو اپنی جانیں. آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا بسبب اس کے جو تم کہتے رہے تھے اللہ کی طرف منسوب کر کے ناحق باتیں، اور جو تم اللہ کی آیات سے متکبرانہ یعنی کہ تکبر والا اعراض کرتے تھے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. پھر ان سے کہا جائے گا اور اب آ گئے ہو نا ہمارے پاس اکیلے اکیلے جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ، یعنی کہ اس سے پہلے بھی جب یہ ابھی جو ہماری لائف ہے یہ ایک سیکنڈ دوبارہ زندگی ہے. کیونکہ اس سے پہلے جو آپ یہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے کہ تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ، یعنی کہ جب عالم ارواح میں یعنی کہ روحیں جہاں پیدا ہوئی تھی اس وقت یہ جسم نہیں تھا، اس وقت ہم کسی اور فارم میں تھے، روحوں کی شکل میں تھے. لیکن یہ چیز اب دوبارہ ہمیں یہاں پہ زمین پہ دوسری دفعہ پہ پیدا کیا گیا ہے. اور تم چھوڑ آئے ہو اپنے پیچھے وہ سب کچھ جس نے ہم نے تمہیں لپیٹ دیا تھا. ایک یہ روح ہے ہماری، یہ جسم کے اندر لپٹی ہوئی ہے، پھر ہمارا جسم کپڑوں میں لپٹا ہوا ہے. اس طرح مختلف تہیں ہیں جن چیزوں میں ہم لپٹے ہوئے، وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے پیچھے وہ سب کچھ جس میں ہم نے تمہیں لپیٹ دیا تھا چھوڑ آئے ہو. اور ہم نہیں دیکھ رہے تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی بھی جن کے بارے میں تمہیں زوم تھا کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں، یعنی کہ تمہیں بچا لیں گے. جیسے کہ عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ پہ جو ایمان لے آیا وہ جو ہے وہ ہیون میں جائے گا، اور حضرت عیسیٰ نے جو تکلیفیں زمین پہ سہیں، جو ان کے ساتھ اس وقت برائی ہوئی، زیادتی ہوئی، تو وہ انہوں نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دے دیا ہے، وہ اللہ کے بیٹے ہمیں بچا لیں گے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور آج کل بہت ہی عام ہے، پیروں کو بھی اسی طرح مانا جاتا ہے کہ یہ پیر صاحب ہماری سفارش کروا دیں گے. حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ سب چھوڑ آئے ہو. اور پھر ساتھ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اب تمہارے مابین سارے رشتے ٹوٹ چکے. دیکھیں جو رشتے ہیں نا یہ جسموں کے رشتے ہیں، ماں بیٹی، باپ اولاد، بہن بھائی، یہ سارے یہ پھپھا ماموں چاچا تائے بیوی بچے میاں، یہ سارے ہماری اس دنیا کے رشتے ہیں. روحوں کا کوئی رشتہ نہیں ہے آپس میں. یہ سب رشتے ناطے جس طرح اس وقت عالم ارواح میں ہم اکیلے اکیلے تھے نا، اسی طرح قیامت والے دن اکیلے اکیلے اٹھائے جائیں گے. اس لیے یہاں پر جو بھی ہمارے اوپر آزمائشیں آتی، یہ جو رشتے ہیں نا یہ ایک طرح کی ہماری آزمائش ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیسے رہتے ہیں. اور وہ سب چیزیں تم سے گم ہو گئیں جن کا تم زوم کیا کرتے تھے. اولاد پہ انسان کو بڑا مان ہوتا ہے، رشتہ داروں پہ بھی بڑا مان ہوتا ہے، بہت بڑی فیملی ہے ہماری. آگے چلتے ہیں. ان اللہ فالق الحب والنوى يخرج الحي من المیت ومخرج المیت من الحی ذلکم اللہ فأنا تؤفکون. اچھا بیٹا میں اب چاہتی ہوں ہم تھوڑا سا نا اپنی ذرا ارد گرد کی چیزوں پہ فوکس کریں. یہ آگے کی جو چند آیتیں ہیں نا یہ بہت ہی خوبصورت آیتیں ہیں. مطلب قرآن کی ہر آیت اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، خوبصورت ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانیاں ہمارے ارد گرد جو چیزیں موجود ہیں ان میں تلاش کرنا چاہیے. یہ آیتیں ہمیں اس کی طرف اشارہ دلاتی ہیں. دیکھیے ہم کوئی بہت بڑے معجزوں کے جو انتظار میں رہتے ہیں. آپی جی بیٹا.
آپ ہی آپ نے پہلے ہمیں بتایا تھا نا کہ جو عالم ارواح پہ ہیں تو ہم لوگ وہاں پہ اکیلے اکیلے پیدا ہوئے تھے، تو جی یہ رشتے جو ہے ہمارے پاس جو ہے دنیا تک کے محدود ہیں، جی جی جیسے ہمارے یہاں پہ باپ ہے، یہاں پہ ہمارے بیٹے ہیں، تو آخرت میں ہم لوگ جیسے پڑھتے ہیں تو ہمارے رشتے جیسے ہم لوگ اس دنیا سے آگے چلے جائیں گے، ہوں، قبر میں جب جائیں گے تو ہمارے سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، صرف ہمارے ساتھ ہمارے اعمال جائیں گے۔ جی پھر جی ہم لوگ یہ بھی پڑھتے ہیں کہ آخرت میں آتا ہے کہ جب آخرت کا بیان آتا ہے قرآن مجید میں، تو یہ بھی ارشاد آتا ہے ساتھ میں کہ ماں بیٹے کو نہیں پہچانیں گی اور ہوں، اس طرح نہیں ہوگا، مطلب وہاں پہ بھی اس طرح کے رشتوں کا ذکر ہے، حالانکہ وہاں پہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ سارے وہاں پہ اکیلے ہوں گے یا پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ کیوں کہا گیا پھر وہاں پہ کہ جو ہوگا کہ باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا؟ تو اس میں بھی ہم لوگ کو اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ اس سے پہلے بھی کہیں کے رشتے تھے ہمارے پاس، دنیا سے پہلے بھی۔ آپ پورے اپنے ہوش و حواس میں، جس طرح ابھی اپنے ہوش و حواس میں ہے نا، اور ہمیں یہ پتہ ہے یہ سارے رشتے ہمارے ہیں، یہ اتنے ہی ہوش و حواس میں اس دن ہم اٹھائے جائیں گے، لیکن اکیلے اکیلے کا مطلب یہ ہے کہ اس دن ہر انسان جو ہے نا اپنے بارے میں سوچ رہا ہوگا۔ وہ اس دن، آپ یہ صحیح بات کہہ رہی ہیں نا کہ قرآن میں یہی لکھا ہے کہ اس دن یہ انسان کہے گا کہ میرے والد کو نہ وہ اپنے باپ کو پہچانے گا، نہ اپنی اولاد کو پہچانے گا، نہ اپنی بیوی کو، نہ اپنے شوہر کو، کوئی اس دن سب کہیں گے کہ ہاں بس ہمیں بچا لو۔ تو اس دن بھی اسی طرح اکیلے اکیلے اٹھائے جائیں گے، اور ہر ایک کا اکیلے اکیلے اس کے اعمال کے حساب سے حساب ہو رہا ہوگا۔ رشتے ہم اتنے ہوں، ہی کانشیس ہوں گے جتنے کہ آج ہیں، کہ ہم جس طرح سے کانشیس ہیں کہ یہ ارد گرد ہمارے رشتے ہیں، کیونکہ اسی زندگی تو کے مطلب بعد سوال جواب ہوگا نا ہمیں۔ جی جی بتائیے۔ اس وقت بھی ہم لوگ اسی کانشیس میں ہوں گے جس طرح ہم لوگ ابھی اس وقت یہاں پہ کانشیس پہ ہیں، بالکل بالکل، حالانکہ ذرا کہ سے ہمیں، میری پہلی کلاس ہے نا یہاں پہ، تو اس لیے میں نہیں نہیں بالکل، آپ بہت اچھا ہے، آپ ضرور سوال کریے، بڑے انکریج ہیں یہاں پہ سوال پوچھنا۔ میں یہی کہہ رہی ہوں بیٹا، کیونکہ بہت سی ہمیں قرآن کی آیتوں سے اور حدیث سے اس چیز کی انڈیکیشن ملتی ہے کہ ہم بالکل اتنے ہی کانشیس ہوں گے، بلکہ کچھ لوگ ہوں گے جیسے پہچان لیں گے کہ اچھا ایک شخص جو ہے وہ جہنم میں ہوگا، مطلب اس کی وہاں پر اس عذاب اس کے اوپر ہو رہا ہوگا، تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تم تو ہمیں بڑی اچھی باتیں سکھاتے تھے، تو تمہیں یہ سب کچھ کیوں عذاب مل رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں سکھاتا تھا لیکن میں خود نہیں اپلائی کرتا تھا۔ تو اس طرح کی چیزیں ایک دوسرے کو لوگ باقاعدہ طور پہ پہچانیں گے۔ ایون جنت والوں کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی کچھ ایسے بھی ہوں گے لوگ کہ وہ کہیں گے کہ جی فلاں شخص وہاں پہ ہمارے ساتھ دنیا میں ہوتا تھا اور وہ وہاں پر نہیں آیا۔ تو پہچانیں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن ہر انسان اپنے اعمال کا جواب دے ہوگا، انڈیویجول۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ بھیا کی بہت شکریہ۔ تو اچھا، میں چاہتی ہوں ان آیتوں سے جو نئی آ رہی ہیں ہمارے پاس، ان سے آپ جتنا کنیکٹ کر سکتے ہیں نا کنیکٹ کریں، کیونکہ یہ آپ کے لیے نا آپ کو آپ کے ایمان بڑھانے میں بہت مدد دیں گی، بہت مدد دیں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یقیناً اللہ ہی دانا اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ میں سے، اور وہی نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ میں سے۔ یہی تو ہے اللہ، اس کو پہچانو، لیکن تم کدھر الٹے جا رہے ہو۔ یہ کتنی سامنے ہماری نشانیاں ہوتی ہیں کہ ہمارے سامنے یہ ساری چیزیں، بیج پھٹتا ہے، بیج تو زندہ نہیں ہوتا، اس کو زمین میں ڈالا، اس کے اوپر پانی ڈالا، کیونکہ قرآن میں یہ بھی آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر جاندار چیز پانی سے پیدا کی ہے، اس کے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے اور وہ اتنا تناور درخت بن جاتا ہے، وہ ہمیں پھل بھی دیتا ہے مختلف طرح کے، وہ ہمیں سبزیاں بھی دیتے، ہر چیز، نباتات ہر طرح کی اگا دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ کیا یہ اللہ کی نشانیاں نہیں ہیں؟ ہم پتہ ہے سائنٹیفک چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، کبھی اس طرح سے چیزوں کو دیکھ کر نا واؤ کہنے کی بجائے سبحان اللہ کہا کریں۔ یہ چیزیں نا آپ کا کنیکشن بلڈ کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ جب ابھی آگے ستاروں کا ذکر آئے گا، یا نباتات کا ذکر ہے، پانی کا ذکر ہے، ارد گرد ہمارے بے شمار بے شمار بے شمار اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، تو سبحان اللہ کہا کریں زیادہ سے زیادہ۔ جب ان چیزوں کو، یہ چیزیں آپ کو فیل ہوا کریں نا، جب آپ کوئی پھل کھا رہے ہیں، اور اس کا اسپیشلی آم تو بہت سارے لوگوں کو بہت پسند ہے، جب آپ آم کھاتے ہیں اس کا ذائقہ آپ کے منہ میں آتے ہیں، آپ سبحان اللہ کہیں۔ ایک ہی مٹی سے اتنی مختلف فلیورز، یہ اللہ کی شان ہے۔ لیکن اس بات کے بارے میں ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ وہی نکالتا ہے مردہ کو زندہ میں سے، اور زندہ کو مردہ میں سے، تو ایک وقت یہ آئے گا جب ہم مردہ ہوں گے
اور ہمیں بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اس چیز کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. پھر اگلی جو آیت ہے وہ بھی بہت پیاری ہے. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وہی ہے صبح کو پھاڑنے والا، اس نے بنا دیا رات کو سکون کا وقت اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے. یہ اندازہ مقرر کیا ہوا ہے اس ہستی کا جو زبردست ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے. ویسے تو ان تمام صورتوں میں، ان تمام آیتوں میں اگر انسان ان کو کھولنے بیٹھے نا تو ایک ایک آیت کی بے تحاشا لمبی تفسیر ہو سکتی ہیں. لیکن جب میں یہ پڑھ رہی تھی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ رات کو سکون کا وقت بنایا اور دن کو، ہم آگے بھی ایک جگہ پڑھیں گے کہ دن کو جو ہے وہ کام کے لیے بنایا. تو میں جب اس کے اوپر سرچ کر رہی تھی تو ایک مجھے بڑا ہی انٹرسٹنگ کانسیپٹ لگا. سرکیڈین ردم ایک ہماری ہوتی ہے، کچھ لوگ اس کو باڈی کلاک بھی کہتے ہیں. آپ کبھی سرچ کریے گا اس کے اوپر. یہ بڑا ہی امیزنگ کانسیپٹ ہے کہ جب لائٹ ہماری باڈی کے اوپر پڑتی ہے تو ہماری باڈی کا فنکشن چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. کچھ ہارمون ایسے ریلیز ہوتے ہیں جو کہ ہماری ہارٹ بیٹ تھوڑی بہتر بڑھانی شروع کرتے ہیں، ہمارا بی پی بلڈ پریشر تھوڑا سا اوپر کرنا شروع کرتے ہیں، ہماری باڈی کو وارم کرنا شروع کرتے ہیں، اور ہم جو ہے تیار ہونا شروع ہوتے ہیں دن کے لیے، دن کے کاموں کے لیے، کیونکہ دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کام کے لیے بنایا ہے. اور ہمارا جو ریئیکشن ٹائم ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. ہماری جو کوآرڈینیشن ہے وہ دن کے ٹائم میں، یعنی کہ روشنی کے وقت میں زیادہ ہوتی ہے. اور جب سورج غروب ہونا شروع ہوتا ہے، رات کا وقت آنا شروع ہوتا ہے، تو ہماری باڈی ایسے ہارمون سیکریٹ کرتی ہے جس کی وجہ سے ہماری باڈی سلو ڈاؤن ہونی شروع ہوتی ہے، سلیپ موڈ میں جانا شروع ہوتی ہے. میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی کہ مطلب جو آئیڈیل ٹائم کہتے ہیں سونے کا، جو آپ دیکھیں عشاء کے آس پاس ہوتا ہے، وہ ہے کہ جب آپ کا لیور فنکشن، لیور اپنے آپ کو ریپیئر کرنا شروع ہوتا ہے. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا لیور اچھا کام کرے تو آپ جلدی جو ہے سونے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ اس ٹائم میں لیور اور باقی باڈی بھی اپنے آپ کو ریسٹور کرتی ہے، اپنے آپ کو بہتر اس کا فنکشن ٹھیک کرنا شروع کرتی ہے جب آپ رات میں سوتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ رات کے وقت موبائل یوز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ آرٹیفیشل لائٹ جو ہے یہ آپ کی باڈی کو آپ سلیپ موڈ میں، ریلیکسیشن موڈ میں نہیں جانے دیتی. یہ آرٹیفیشل لائٹ جو ہیں اب جو ہو گئی، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ مغرب کا وقت ہوا، اندھیرا ہو گیا، پھر سب لوگ بس کھانا وانا کھایا، عشاء پڑھی اور سو گئے. تو یہ چیز آپ کی باڈی کلاک کو بڑا زبردست رکھتی تھی. بلکہ میں اس کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ اپنا سرکیڈین ردم کیسے ٹھیک کیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کمرے میں سوئے جہاں پر روشنی آتی ہو، تاکہ آپ کی باڈی آٹومیٹکلی اس لائٹ کے ساتھ، سورج جب چڑھے تو اس لائٹ کے ساتھ جو ہے وہ سنک کرنا شروع کرے. یہ بڑے اچھے زبردست کانسیپٹس ہیں جو قرآن نے 1400 سال پہلے آپ ہمیں بتائیں. اور آج جو ہے اگین سائنس کی میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، یہ سائنس کی خوش قسمتی ہے اگر وہ کوئنسائڈ کر جائے، اگر وہ مل جائے قرآن کے ساتھ. یہ اس کی ہم مطلب اگر یہ چیز ہمیں نہ بھی آج پتہ چلتی تو ایمان تو ہمارا تب بھی ہے ان آیتوں پر. لیکن یہ میں صرف ان آیتوں کو ایکسپلین کرنے کے لیے یہ آپ کو یہ چیزیں بتا رہی ہوں. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان سے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ پاؤ. ہم نے تو اپنی نشانیاں تفصیل سے بیان کر دی ہیں. حالانکہ دیکھا جائے تو ایک لائن لکھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، لیکن یہ قرآن اتنا ڈیپ ہے. عربک لینگویج، ہم تو اردو میں ٹرانسلیشن کر رہے ہوتے ہیں نا، عربک لینگویج ان اٹ سیلف اتنی ڈیپ، اتنی گہری ہے کہ اگر آپ اس لفظ کے جب آپ ٹرانسلیٹ کرنے لگے نا تو اس میں پوری سائنسز ہیں. مجھے ایک دفعہ میرے بھائی نے یہ بتایا تھا کہ ان کے کالج میں کوئی ٹیچر ہیں، میتھس کے ٹیچر ہیں، اور وہ قرآن کی آیت لکھتے ہیں اور وہ میتھ کی ایکویژن اس سے سولو کرتے ہیں. ایسے ایسے جیمز پڑے ہوئے دنیا میں. اور یہ مطلب عین ممکن ہے، قرآن اتنا ڈیپ ہے کہ ایک مطلب یہ قرآن کا میریکل ہے کہ ایک سادہ انسان جو کہ چاہے بالکل بھی پڑھا لکھا نہ ہو، قرآن اس سے بھی بات کرتا ہے
اور قرآن اسکالر سے، اسٹرانومر سے، سائنٹسٹ سے، ڈاکٹر سے، بڑے بڑے سائنسدان سے، اس سے بھی اسی طرح بات کرتا ہے. ہر انسان نے، کیونکہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ علم والے سے کبھی سیر نہیں ہوں گے. آپ کا کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہاں بھائی اب قرآن بس پڑھ لیا سمجھ آ گیا سب. ابھی جی بیٹا. ابھی وہ قرآن کا جو آپ نے ابھی بولا ہے جو میتھس کے پرابلم سالو کرتے ہیں وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے تھوڑا ایکسپلین کر سکتی ہیں؟ بیٹا میں تو ایکسپلین اس طرح سے نہیں کر سکتی، میں نے ان سے پڑھا نہیں ہے ٹیچر سے، لیکن اچھا وہ بیسیکلی جیسے اب آپ اس اگر آیت کے اوپر غور کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرما رہے کہ رات کی تاریکیوں میں اس کو راستہ تلاش کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. تو وہ بیسیکلی جیسے ہم لوگ ایکسپلین کریں، آئی ایم شیور وہ بھی میتھس کی کوئی ایکویشن اس طرح سے ایکسپلین کرتے ہوں گے. تو اللہ سبحانہ اچھا تعالیٰ جی جی. آپ لوگوں نے کبھی چل ٹھیک ہے. کے بارے میں سنا؟ رائٹ. آپ نے کبھی ایسٹرو نیویگیشن کے بارے میں سنا ہے؟ ایسٹرو مین اسٹار اور نیویگیشن جیسے کہ GPS ہوتا ہے ہمارے جیسے ہم راستے ڈھونڈتے ہیں. جی سنا ہوا ہے. جی یہ ایک طریقہ ہے کہ ستاروں سے آپ راستہ تلاش کرتے ہیں. میں جب اس کے اوپر پڑھ رہی تھی تو رشیا میں کچھ اسکول ایسے ہیں جہاں پہ یہ اسٹڈی بچوں کو مسٹ سکھائی جاتی ہے، کیونکہ ایک بہت امپورٹنٹ اسٹڈی ہے کہ آپ کس طریقے سے جو ہے راستہ تلاش کریں رات کے وقت، کہ کون سا اسٹار کون سی پوزیشن پہ اس وقت ہوتا ہے جس وقت ہم اس ڈائریکشن، اگر ہم اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور اس طرح سے. لیکن ہمارے ہاں اسٹارز کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے؟ کون بتائے؟ ہمارے یہاں اسٹار کو اس کے لیے استعمال کرتے ہیں نا، جیسے آپ کی نیچر کس طرح ہوگی، اچھا آپ کیپریکن ہو، آپ ایریس ہو، آپ جیمنی ہو، ہمارے سے کاسمک اسٹارز. بالکل. اور ہارسکوپ وغیرہ پتا کرنے کے لیے کہ اچھا آج کا دن اچھا اب آج کے دن اسکارپیو کے لیے کیسا گزرے گا تو کیپریکن کے لیے کیسے گزرے گا. بالکل. اچھا آج آپ کے یہاں جو ہے آپ کو کوئی نیا شخص ملے گا اور آج آپ کے یہاں بارش ہوگی اور آج آپ کی جو ہے فلاں چیز ہوگی. یہ ساری چیزیں اس چیز کا باقاعدہ ایک نیوز پیپر میں پڑھتی تھی تو اس میں ایک باقاعدہ ایک پراپر سیکشن ہوتا تھا اس کے لیے کہ آج کے دن میں آپ کے لیے کیا ہوگا، آپ کیپریکن ہو تو کیا ہوگا. بالکل پاکستان میں بالکل پاکستان میں کیا، اور مطلب پوری دنیا میں ہے یہ. اور لیکن ہاں پاکستان زیادہ اسٹرینج اس لیے لگتا ہے کیونکہ یہ تو اسلام کے نام پہ بنا ہے ملک، اور ایون باقی جگہیں بھی جو مسلمان اگر اس طرح کی چیزیں ستاروں سے دیکھتے ہیں تو یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے. میں آپ کو ایک حدیث بتانا چاہتی ہوں، سنانا چاہتی ہوں. حضرت زید بن خالد حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر رات کو ہونے والی بارش کے بعد ہمیں صبح کی نماز پڑھائی. جب آپ نے سلام پھیرا تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوا اور فرمائے کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ انہوں نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جاننے والے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج میرے بندوں میں سے کوئی مجھ پر ایمان لانے والا اور کوئی میرے ساتھ کفر کرنے والا ہو گیا. جس نے یہ کہا کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے بارش ہوئی تو وہ مجھ پر ایمان رکھنے والا اور ستاروں کے ساتھ کفر کرنے والا ہے. اور جس نے یہ کہا کہ ہم پر فلاں فلاں ستارے کے غروب و طلوع ہونے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے تو وہ میرے ساتھ کفر کرنے والا اور ستاروں پہ ایمان رکھنے والا ہے. سکیری ہے نا یہ بات؟ ہم یہ کرتے ہیں. اور مجھے اتنا عجیب لگتا ہے یہ جو ٹی وی پہ شوز آتے ہیں اور یہ اسٹرانومرز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یہ کرکٹ کے شوز میں اور یہ فلاں فضول قسم کے ڈفرینٹ شوز میں آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایسا ہوگا ہی، اس چیز غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، ہم تو بس اپنے اندازے لگا رہے ہیں. تم کیوں اندازے لگا رہے ہو جبکہ یہ چیزیں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس نے اس چیز پہ ایمان رکھا اس نے کفر کیا. یعنی کہ صاف کہہ دیا گیا ہے کہ ستاروں سے حال جاننا غلط ہے، ٹوٹلی غلط ہے. ہمارے یہاں تو یہ چیز اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ یہ تو بیان سے باہر ہے. فلاں پتھر پہننا ہے، فلاں پتھر نہیں پہننا، یہ چیز ستاروں کا آج کا یہ پوزیشن ہے تو ابھی شادی ہو سکتی ہے، فلاں چیز کیا this is ridiculous. اور میں آپ کو ایک چیز اور بتانا چاہوں گی. امام بخاری جو تھے انہوں نے اپنی صحیح میں یہ چیز لکھی ہے. قتادہ جو کہ ایک صحابی تھے انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کی 3 کاموں کے لیے پیدا کیا ہے.
اب آپ یہ دیکھیں کہ ستاروں کے 3 کام ہیں. کون سے؟ آسمانوں کو سنوارنے کے لیے، بیوٹیفیکیشن، خوبصورت لگتے ہیں نا رات میں، جو نائٹ اسکائی ہوتا ہے بڑا مشہور، کہتے ہیں کہ بہت خوبصورتی کے لیے. پھر شیطان کو پتھر مارنے کے لیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ شاید اس کا جو ریلیشن ہے وہ پچھلی حدیث سے ہی ہو نا، جیسے کفر کے لحاظ سے. نہیں، شیطان کو پتھر مارنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو شہاب ثاقب ہوتے ہیں، یہ جو بڑا ہی مشہور ہے ٹوٹتا تارا اور آنکھیں بند کر کے اور ہم وش کرتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے. اس کے بارے میں ہے کہ یہ جو شیطان ہے، یہ کیونکہ شیطان، اب آگے جا کے ہم یہ بھی اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ جو جنات ہیں ان کو رسائی دی گئی ہے، وہ آسمانوں تک جا سکتے ہیں. جیسے ہمیں ان چیزوں کے لیے راکٹس وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے، انسان نے وہ کریٹ کیے ہیں، لیکن ان کے پاس اس چیز کی رسائی ہے کہ یہ وہاں تک فلائی کر کے جا سکتے ہیں. تو وہاں پر جب یہ شیاطین جن جب کوئی سنگن لینے، کوئی خبر لینے چاہتے ہیں کہ وہاں پر جا کر کوئی اس طرح سے نیوز مل جائے وہاں کی، تو ان کو شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں، ان کو سٹارز مارے جاتے ہیں. یہ جو ٹوٹتا تارا کانسیپٹ ہے نا، اس میں کوئی وش وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ شیطانوں کو مارنے کے لیے ہے. یہ صحابی ہیں جن کی بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو میم یہ قرآن میں بھی شاید اس جگہ پہ ہے کہ جب یہ لوگ اس طرح سنتے ہیں تو ان کے پیچھے آگ کے انگارے لگا دیے جاتے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے، بالکل صحیح کہا. تھینک یو سو مچ. اچھا، تو آسمانوں کو سنوارنے کے لیے یعنی کہ خوبصورتی کے لیے ہے ان کی، شیطانوں کو پتھر مارنے کے لیے، اور نشانیوں کے لیے جن کے ذریعے سے راستہ کیا جائے. ٹھیک ہے، ان 3 کاموں کے لیے ستارے ہیں. جو کوئی ان میں کسی اور چیز کی تلاش کرتا ہے، یعنی کہ ان ستاروں میں کسی اور چیز کی تلاش کرتا ہے، وہ غلطی پر ہے اور ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا، اور وہ اس چیز کی تلاش میں اپنا وقت اور محنت ضائع کر رہا ہے جس کا اسے علم نہیں ہے. ٹھیک ہے، کتنی کلیئر بات ہمیں سمجھ آ گئی. آگے جی تھینک یو، شکریہ. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. اور وہی ہے جس نے تمہیں اٹھایا ایک جان سے، پھر تمہارے لیے ایک تو مستقل ٹھکانہ ہے اور ایک کچھ دیر امانتاً رکھے جانے کی جگہ. اس کے بارے میں کہ ایک مستقل ٹھکانہ ہے اور ایک رکھے جانے کی جگہ، اس کے بارے میں 3 قول ہیں. ایک تو مستقل ٹھکانہ ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب ہو دنیا، اور پھر عارضی رکھے جانے والی جگہ یعنی کہ آپ کی جو ہماری مدر کا ووم ہے، حمل جو ٹھہرتا ہے، تو کچھ عرصے ہم وہاں رہتے ہیں، اس کے بعد یہ دنیا. پھر اس کے بارے میں ایک یہ بھی ہے کہ مستقل ٹھکانہ یعنی کہ دنیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اور پھر تھوڑی دیر رکھنے کی جگہ یعنی کہ قبر. اور تیسری بھی ایک بات ہے اور وہ یہ ہے کہ مستقل ٹھکانہ یعنی کہ ہمارا مستقل ٹھکانہ آخرت ہے، اور تھوڑی دیر امانتاً رکھے جانے کی جگہ یہ دنیا ہے. تو اس کے بارے میں اسکالرس کی یہ 3 رائے ہیں. ہم نے تو اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ سے کام لیں. آپ یہ دیکھیں قرآن بارہا یہ کہتا ہے کہ جو بھی سمجھ بوجھ سے کام لیتا ہے قرآن ان سے بات کر رہا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم سائنٹیفک چیزوں میں پڑھ جائیں، بالکل سائنس، اور بالکل یہ ایک جسے کہتے ہیں نا، آپ کو یاد ہوگا جو ہمارا سب سے پہلا لیکچر تھا کہ ایک ریویلڈ نالج ہے جو کہ وحی ہے، اور ایک ایکوائرڈ نالج ہے جو کہ ہم جا کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، میتھس ہے، انگلش ہے، سائنسز ہے. تو ایک اور یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، ان دونوں کو ملا کر ہی انسان جو ہے وہ ایمان کی مضبوطی تک پہنچ سکتا ہے. تو بالکل ان دونوں میں انسان کو ایکسیل کرنا چاہیے، لیکن صرف ایک ہی چیز کے اوپر نہیں فوکس کرنا چاہیے کہ بھئی دنیاوی تعلیم کے اوپر فوکس ہے اور آخرت کی تعلیم کے اوپر کوئی فوکس ہی نہیں ہے. اس لیے ضروری ہے کہ دونوں چیزوں کو ساتھ لیا جائے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کیا فرماتے ہیں کہ یہ واضح کر دیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ سے کام لیں. آگے چلتے ہیں. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها
كنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. اور وہی ہے جس نے اتارا آسمان یعنی کہ بلندی سے پانی، پھر ہم نے نکالی اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات، پھر ہم نے اگائے اس سے سرسبز کھیت جن میں سے ہم نکالتے ہیں دانے طے بر طے، جیسے کارن ہوتی چھلی ہوتی ہے ایک دوسرے کے اوپر دانے پہ دانا چڑھا ہوا ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے، اور کھجوروں کے کھابے مطلب جو بڑی بڑی وہ لٹکے ہوتے ہیں میں سے لٹکتے ہوئے خوشے، اور ہم نے بنا دیے باغات انگوروں کے اور زیتون اور انار کے جو رنگ شکل اور ذائقے کے اعتبار سے آپس میں ملتے جلتے بھی ہیں اور مختلف بھی۔ دیکھو اس کے پھل کو، جب وہ پھل لاتا ہے یعنی کہ مختلف رنگ بدلتے ہیں، ایک کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سبز رنگ کا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد اس کا رنگ بدلنا شروع ہوتا ہے، جیسے اسٹرابیریز ہوتی ہیں پہلے گرین ہوتی ہیں پھر ریڈ ہونی شروع ہوتی ہیں۔ اور دیکھو اس کے پکنے کو، جب وہ پکتا ہے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ارد گرد ہمارے اللہ کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، لیکن ہم اپنی زندگیوں میں اتنے مصروف ہیں، اب بس ایک بچہ ہے وہ پیدا ہوا ہے، اس کو اسکول جانا ہے، اس کو بڑا ہونا ہے، پھر اس کی کالج میں جانا ہے، پھر اس کی شادی ہونی ہے، اس کی جاب ہونی ہے، اس کے پھر اپنے بچے ہونے ہیں، پھر ان کی شادیاں ہونی، مطلب ایک عجیب ہم نے ایک سائیکل میں لگے ہوئے، اور ہم یہ چیزیں تو بھول ہی گئے کہ ہمارے ارد گرد کیا کیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کن چیزوں کی یاد دلا رہے ہیں۔ انار کا ذکر کیا، میں اس کے بارے میں سرچ کری تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ ایک دوسرے سے مشابہ بھی ہیں اور مختلف بھی ہیں۔ 1200 ٹائپس ہیں انار کی، اولیوز کی 500 تقریباً ٹائپس ہیں، 10,000 ٹائپس ہیں انگوروں کی دنیا میں۔ مطلب یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ تو میں نے صرف وہ مینشن کر دی ہے جو کہ قرآن میں آئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں آموں کی ہمارے ہاں کتنی ٹائپس ہیں، اور سیبوں کی کتنی ٹائپس ہیں، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چیزیں ہمیں سیبوں کے بارے میں آتا ہے نا کہ اس کی اتنی قسمیں ہیں کہ اگر آپ 20 سال تک ہر ایک دن الگ الگ قسم کا سیب کھاؤ تب بھی ختم نہیں ہوگا وہ۔ اچھا مجھے نہیں پتا تھا اس کے بارے میں، مطلب یہ اللہ کی قدرت ہے، سبحان اللہ، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس پانی کا ذکر کر رہے ہیں، یہ چیزیں آبزرو کرنے والی ہے، پتہ ہے اپنے آپ کو نا کنیکٹ کریں۔ یہ باتیں میں صرف اس لیے کر رہی ہوں، یہ چیزیں باقاعدہ میں امیجز اس لیے لے کر آئی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ ہم ان چیزوں سے کنیکٹ کریں۔ ان آیتوں میں ہمیں انڈیکیشن دی جا رہی ہے کہ یہ والی چیزیں جن میں غور کرو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ ہم لوگ بڑی ہم بس قرآن پڑھتے ہیں یا صرف نماز پڑھ لی تو ہمیں لگتا ہے کہ بس یہی کام ہے، بے شک یہ تو فرائض ہیں، یہ تو ہم نے کرنے ہی ہے، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، لیکن اپنے ارد گرد کی نشانیوں کے اوپر غور کیا کریں، واو کی جگہ سبحان اللہ کہا کریں، اپنی جو ہم اکثر کہتے ہیں نا واو، اس کو چینج کریں سبحان اللہ کے ساتھ، ثواب کا ثواب ہوگا اور ایک کنیکشن بلڈ ہوگا آپ کا۔ اس چیز کا ایک ہوتا ہے نا انسان کے سب کانشیس میں یہ چیز بیٹھتی جاتی ہے کہ اس کا خالق میرا اللہ ہے جو ہر عیب سے پاک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ اور انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرا لیا جنات کو، حالانکہ اسی نے انہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق ہے جنات کے بھی، ان کو ایک علیحدہ مخلوق ہے، ان کو آگ سے پیدا کیا ہے، اگین ان کی رسائی ہے ڈفرنٹ جگہوں تک، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کو اللہ کا شریک بنا بیٹھے۔ وہ اللہ کی مخلوق ہے ایک سادی سی، جیسے بہت ساری اور مخلوقات ہیں، اور انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرا لیا جنات کو، حالانکہ اسی نے انہیں پیدا کیا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے گھر لیے ہیں بیٹے اور بیٹیاں۔ حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا لیا، حضرت عزیر کو بیٹا بنا لیا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا لیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بغیر کسی علمی سند کے۔
وہ بہت پاک ہے اور بہت بلند و بالا ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کر رہے ہیں. بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وہ عدم سے سوری وہ عدم سے وجود میں لانے والا ہے، یعنی کہ آؤٹ آف نتھنگ. ہمیں تو کوئی بھی چیز دیکھے بنانے کے لیے نا چیزیں درکار ہوتی ہیں. کچھ کھانے کی چیز بنانی ہے تو ٹماٹر پیاز آلو اس طرح کی چیزیں چاہیے ہوگی. کوئی سائنٹیفک چیز بنانی ہے، راکٹ بنانا ہے تو کوئی میٹل چاہیے ہمیں، یا کوئی ڈفرینٹ قسم کے مٹیریلس چاہیے ہمیں، کوئی پلاسٹک چاہیے. سائیکل بنانی ہے ربڑ چاہیے، میٹل چاہیے، تاریں چاہیے، سیٹ چاہیے. کوئی بھی چیز چاہنے کے لیے ہمیں تو یہ چیزیں چاہیے ہوتی نا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ عدم سے، یعنی کہ آؤٹ آف نتھنگ. وہ آپ نے یہ ہم نے پہلے بھی چیز پڑھی ہے کہ وہ تو کلمہ کن کی ایجاد ہے. ہم سب آپ کہتے ہیں ہو جا اور وہ آؤٹ آف نتھنگ وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے. وہ عدم سے وجود میں لانے والے ہیں. آسمان اور زمین کو اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں؟ یہ اتنی سمپل بات ہے، لیکن آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی سمپل سی بات کہ بھئی ان کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے، ان کی تو بیوی نہیں. یہ جو مجھے لگتا ہے، مطلب obviously اس کی بہت ڈیپ بات بھی ہو سکتی ہے. what do you think؟ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے؟ بڑی سمپل طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے، اس کی تو کوئی بیوی نہیں. دیکھیں یہی بات ہم نے تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کی ہے. قرآن جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی ویرائٹی سے بات کرتا ہے لوگوں کی. ایک شخص جو کہ بہت ہی سادہ ہے، اس نے کوئی اس طرح سے کوئی بہت ہی زیادہ دنیاوی علم حاصل نہیں کیے ہوئے، کوئی اس طرح کی سائنٹیفک نالج یا اس طرح کی چیزیں، قرآن اس سے بھی بات کرتا ہے کہ اگر آپ اس کے سامنے یہ پڑھ کے سنا دیں گے کہ اس کی بیوی اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے، اس کی بیوی نہیں. اور قرآن ان سے بھی بات کرتا ہے جنہوں نے لائبریریز بھر دی ہیں اس کی تفاسیر میں. ایک مطلب 6 جلدوں کی 12 جلدوں کی تفاسیر لکھی گئی ہیں اس کتاب کے اوپر، اس کی ایکسپلینیشن لکھی گئی ہیں. تو قرآن ہر ایک سے بات کرتا ہے، ایک سادہ انسان سے، ہمارے جیسے لوگوں سے بھی بات کرتا ہے قرآن، اور ان لوگوں سے بھی بات کرتا ہے جو کہ بڑے بڑے اسکالرز ہیں، بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، ان سے بھی قرآن بات کرتا ہے. تو قرآن میں آپ تو اسی طرح بھی وہاں آگے پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اسی طرح اپنی آیتوں کو گردش دیتے ہیں، ایک بات کو مختلف طریقوں سے سمجھاتے ہیں. وہ عدم سے وجود میں لانے والا ہے آسمانوں اور زمین کو. اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں؟ اور اسی نے تو ہر شے کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. آگے چلتے ہیں. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وہ ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے، بس تم اسی کی بندگی کرو اور وہ ہر شے کا کارساز ہے. دیکھیے اس وقت جو مشرکین مکہ تھے نا، وہ ایک خدا پہ بلیو کرتے تھے. مطلب وہ کہتے تھے کہ باقی جو ہیں وہ خدائی میں شریک ہیں لیکن ایک سپر پاور ایک ہی ہے. کیونکہ ان کے ذہن میں کچھ لمیٹیشنز آ گئی تھیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاذ اللہ یہ چیز خدا کر سکتا ہے اور یہ چیزیں خدا نہیں کر سکتا. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تو عدم سے وجود میں لانے والا ہوں ہر چیز کا. مطلب وہ ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خالق ہونے میں، ان کے مالک ہونے میں، ان کی پاورز میں جو ہے وہ ان کے ذہنوں میں لمیٹیشنز آ گئی تھیں. تو وہ ہے اللہ تمہارا رب، جو نشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہیں. اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے، بس تم اسی کی بندگی کرو اور وہ ہر شے کا کارساز ہے. لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. اسے نگاہیں نہیں پا سکتی، مطلب ہم نہیں دیکھ سکتے. جیسے آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا یہ قصہ بھی، حضرت موسیٰ نے جب کہا تھا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا تو مجھے نہیں دیکھ سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اتنی خوبصورت، اتنی لطیف ہے کہ جب تک ان کا حکم نہ ہو ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے. دیکھیے جیسے کہ ساؤنڈ کی آپ
آپ لوگ کو شاید اندازہ ہوگا اس بات کا، جیسے آواز ہوتی ہے نا، اس کی ڈفرینٹ فریکوینسیز ہوتی ہیں. جیسے ابھی ریسنٹلی فار ایگزامپل پودوں کی جو ہے انہوں نے اسپیشل انسٹرومنٹس بنائے ہیں اور ان کے ذریعے سے وہ پودوں کی آواز سنتے ہیں. جو انسان کا کان ہے نا، وہ ایک اسپیشل ایک خاص فریکوینسی، ایک خاص لیول پر جا کے آواز اس کے کانوں میں ٹکراتی ہے اور وہ آواز وہ سن سکتا ہے. باقی جو ارد گرد کی آوازیں ہیں، وہ جو انسان کی آواز سننے کی فریکوینسی سے میچ نہیں کرتا، وہ انسان آواز نہیں سن سکتا. اسی طرح جیسے میں بتا رہی ہوں نا کہ پودوں کی آواز سننے کے لیے اسپیشل چیزیں انہوں نے ڈیزائن کی ہیں جو کہ باقاعدہ اس میں سے پھر آواز آپ سن سکتے ہیں. اسی طرح انسان کی نظر کی بھی ایک لمیٹیشن ہے، اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسے نگاہیں نہیں پا سکتی. کہ آپ اسی لیے جنت کا جو آپ دیکھیں نا، سب سے بڑا ریوارڈ کیا ہے کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ پائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کریں جو ان کا دیدار کر سکیں. جو سب سے بڑا گفٹ جنت کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملیں گے، انہیں دیکھ سکیں گے. اسے نگاہیں نہیں پا سکتی، جبکہ وہ تمہاری نگاہوں کو پا لیتا ہے. انسان کی ذرا سی نگاہ کی چوری بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، ذرا سی بھی. جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو بھی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ لطیف بھی ہے اور ہر چیز سے باخبر بھی ہے. آگے چلتے ہیں. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. دیکھو تمہارے پاس آ چکی ہے بصیرت افروز باتیں تمہارے رب کی طرف سے. تو اب جو کوئی بنائی سے کام لے گا، بنائی یعنی کہ بصیرت سے کام لے گا، سوچ بوجھ وہ چیز دیکھ سکیں آپ جو کہ آپ کو بتائی جا رہی سے کام لے گا تو اپنی ہی بھلے کے لیے. اور جو کوئی اندھا بن جائے گا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا. اور میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں ہوں. نبی کریم یہ چیز ہم آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا کہا گیا کہ میں تمہارے اوپر نگران نہیں ہوں، یہ چیزیں بس مجھے کہا گیا تم تک میں پہنچا دوں چیزیں. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اور اسی طرح ہم اپنی آیتوں کو گردش دلاتے ہیں، ابھی جو میں نے بات کی کہ مختلف طریقوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ باتیں سمجھاتے ہیں تاکہ یہ پکار اٹھیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سمجھا دیا، یعنی کہ ہر شخص جو ہے وہ ایک پیج پہ آ جائے، اور تاکہ ہم واضح کر دیں اس کو ہر طرح سے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں یا جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. مجھے کئی دفعہ نا پڑھاتے ہوئے اس چیز کا خیال آ رہا ہوتا ہے کہ بے شک قرآن پڑھنے کا بہت ثواب ہے، قرآن کی عربی پڑھنے کا بہت ثواب ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، مطلب کوئی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو عربی زبان میں اتارا ہے. لیکن جب ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا تو یہ کتنا بڑا لاس ہے. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ یہ لاس نہیں ہے؟ کتنی امیزنگ باتیں ہیں جو ہمیں بتائی جا رہی ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. جب ہم صرف ایک اس طرح سے پڑھتے چلے جا رہے ہوتے، بے شک اس کا اگین میں بارہا کہوں گی اس کا اپنا ایک ثواب ہے، ہر لفظ پہ نہیں کیا ہے، لیکن کیا یہ سمجھ کے نہیں پڑھنا چاہیے؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ عائشہ کچھ کہنے والی تھی. کہہ رہی ہوں آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم دیکھ کر پڑھ رہے ہیں تو ہمیں سے ثواب بھی تو مل رہا ہے. زیادہ سے زیادہ ہم کتنا پڑھ سکتے ہیں؟ ایک قرآن پڑھ لیا، ایک مہینے میں 2 قرآن پڑھ لیے، اس سے زیادہ تو نہیں پڑھ سکتے. لیکن اگر ہم سمجھ کر پڑھیں گے تو ہم قرآن کے پڑھنے کا جو ہمیں ثواب ملے گا وہ الگ ملے گا، عربی پڑھنے کا، اردو پڑھنے کا، اس کو سمجھنے کا الگ ملے گا. لیکن پھر جب ہم عمل کریں گے تو ہم کتنے عمل کریں گے؟ کیونکہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ اتنی ساری باتیں بتا دیتے ہیں کہ اگر ہم ایک پوائنٹ بھی چن لیں گے تو ہم کتنے عمل کریں گے اور ہمیں کتنا ثواب ملے گا. ایکسلنٹ، وہی ہے. بہت اچھا پوائنٹ، بہت اچھا پوائنٹ کہ کیونکہ ہم سے تو پوچھا تو یہ جائے گا نا کہ عمل کیا کیا، عمل کا پوچھا جائے گا نا کہ کیا کیا، جو چیزیں کہیں تھی کرنے کے لیے کیا وہ کر کے لائے ہو؟ پوچھا تو اس کے بارے میں جائے گا.
ویسے بھی میم یہ بتایا جاتا ہے نا کہ جو قرآن صحیح تلفظ کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو زمین سے لے کے آسمان تک فرشتوں کی قطاریں لگی ہوتی ہیں انہیں سننے کے لیے، اور پھر جو اس کو سمجھ کے اور اچھے سے ہر چیز کو واضح ان کا پتہ ہوگا اس کے میننگ وغیرہ کا، تو پھر ان کا کیا ہوگا درجہ اور ان کا کیا ثواب ہوگا۔ بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے. تھینک یو سو مچ. آپ لوگ بڑا اچھے پوائنٹس لے کے آتے ہیں. بالکل صحیح کہا. آگے اس کا چلتے یہ بھی ہو سکتا ہے نا، جیسے ہم لوگ اگر ہمارے کسی پیارے کا، جیسے ہمارے ماں باپ جو ہمیں بہت عزیز ہے، ہم لوگ اگر ان کا کوئی میسج آتا ہے ہمیں، تو ہم لوگ پہلے ان کو سمجھنے، یہ نہیں ہوتا کہ بس ہاں بھی خوشی خوشی منہ پہ اسمائل لے کے بس پڑھ لیا. اس کو سمجھو گے تو اس پہ عمل کرو گے، ورنہ تو پھر الگ وہ ہو کے جان کھاؤ گے. ورنہ تو اسی لیے ہمیں جو اللہ کا میسج ہے وہ تو سب سے زیادہ ہمیں پیارا ہے، تو ہم لوگ اگر اسی کا میسج سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تو وہ ہم لوگ عمل کیسے کریں گے؟ بالکل بالکل بالکل. جیسے میں نے پہلے بھی ایگزامپل دی تھی، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایک آپ کی امی نے آپ کو کام کی لسٹ بنا کر دی ہے، اور لیٹ سپوز کسی اور زبان میں ہے وہ، اور آپ کو کہا ہے کہ اچھا بیٹا میں آ رہی ہوں اور یہ کام جو ہے نا سارے کروا کے رکھ دینا. تو آپ نے وہ جو لیٹر ہے اس کو پکڑا اور آپ نے اسی طرح جس بھی زبان میں ہے وہ اس کو پڑھا اور آپ نے بس اسے چوم کے رکھ دیا. تو گھر آ کے امی آپ کو کیا کہیں گی؟ بھئی وہ کام جو میں نے کہے تھے وہ کر دیے؟ نہیں میں نے وہ جو ہے نا بڑے خاص آپ کا سنبھال کے رکھا ہے، ایک باقاعدہ اس کے لیے میں نے ایک غلاف سلوایا ہے، اس میں ریپ کر کے جو ہے نا میں آپ کا وہ خط رکھتی ہوں، اور میں ایسے خوشبو بھی لگاتی ہوں اس خط کے اندر اور اسے چوم کے نا رکھ دیتی ہوں. میں نے بڑا خیال رکھا ہے، یہ آپ کا خط ہے، یہ آپ واپس لے لیں. میں اب آپ کی امی آگے سے کیا کہیں گی؟ او بھائی اس میں جو لکھا تھا وہ کیا ہے کہ نہیں؟ لسٹ دی تھی کام کی، وہ مکمل ہوا کہ نہیں؟ اسی طرح قرآن میں آپ بے شک قرآن ایک بہت عظیم کتاب ہے، بڑی افضل کتاب ہے، اس کو پڑھنے کا بہت ثواب ہے، اس کی عربی پڑھنے کی ہر ایک حرف پہ اوپر نیکیاں ہیں، لیکن اس میں کچھ کرنے کے کام دیے گئے ہیں. آگے چلتے ہیں. اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو واعرض عن المشرکین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیروی کیے جائیں اس کی جو وحی کیا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ان مشرکوں سے کنارہ کشی کر لیجئے. مطلب آپ کی ڈیوٹی ہے میسج پہنچا دینا، اور یہی چیز ہمارے ہاں بھی اس طرح اپلیکیبل ہے. دیکھیے ہم ارد گرد ہم اپنی فرینڈس کو کوئی بات کہتے ہیں، بہن بھائیوں کو کوئی بات کہتے ہیں، رشتہ داروں کو، کزنس کو کوئی بھی بات کہتے ہیں، دیکھیے ہماری ڈیوٹی ہے پہنچا دینا. اب میک شور کرنا کہ وہ کام کر رہے ہیں یا نہیں، یہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے. ہماری ڈیوٹی ہے آپ اپنے لیے جواب دیں کہ آپ وہ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں. اگلے تک آپ نے یہ چیز پہنچا دینی کہ بھئی دیکھو صحیح بات یہ ہے، اب وہ کرے نہ کرے یہ اس کا عمل ہے. آگے چلتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. اور اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے. اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے وہ سب کو مومن کر دیں، لیکن پھر امتحان کس بات کا ہے؟ دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ آپ کیا عمل کرتے ہیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ان پہ نگران نہیں بنایا ہے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ضامن ہیں کہ میں ضمانت دوں گا کہ بھئی یہ جنت میں جائیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ نے ان تک پہنچا دینا ہے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے بیٹا، اس کو غور سے سنیے گا. اور جن لوگوں کو یہ مشرک خدا کے سوا پکارتے ہیں ان کو برا نہ کہنا، کہ یہ بھی کہیں خدا کو بے ادبی سے بے سمجھے برا نہ کہہ بیٹھے.
اس طرح ہم نے ہر ایک فرقے کے اعمال ان کی نظروں میں اچھے کر دکھائے ہیں، یعنی کہ جو انسان کر رہا ہوتا ہے اس کو لگتا ہے ہاں یہی صحیح طریقہ ہے، پھر ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تب وہ ان کو بتا دے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ہمارے ہاں اس چیز کا لحاظ نہیں رکھا جاتا کہ آپ ان کے خداؤں کو یا ان کی جو بھی دیوی دیوتا ہیں آپ برا نہ کہیں انہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے منع فرما رہے ہیں، کیونکہ آپ انہیں غصہ دلائیں گے تو وہ بھی بے علمی میں پتہ نہیں کیا کہہ دیں۔ اور جن لوگوں کو یہ مشرک خدا کے سوا پکارتے ہیں ان کو برا نہ کہنا۔ دیکھیں حکمت سے اگر آپ نے دین پھیلانا ہے، اپنے عمل سے، حکمت سے، محبت سے آگے بات پہنچائیں، بجائے اس کے کہ آپ کے وہ شرک کر رہے ہو، تمہیں کہاں سے پتہ چل گیا، یہ کون سی باتیں تم کر رہے ہو، پاگل ہو گئے ہو، جاہل ہو، تم لوگ جہنمی ہو، ایسی باتیں نہیں کرنی، نہیں کرنی، متنفر نہیں کرنا اگلے کو۔ اور جن لوگوں کو یہ مشرک خدا کے سوا پکارتے ہیں ان کو برا نہ کہنا کہ یہ بھی کہیں خدا کو بے ادبی سے بے سمجھے برا نہ کہہ بیٹھے، یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں منع فرما رہے ہیں اس چیز سے۔ آگے چلتے ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَاتٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور وہ اللہ کی قسمیں کھا رہے ہیں شد و مت کے ساتھ کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ لازماً ایمان لے آئیں گے۔ کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو سب اللہ کے اختیار میں ہیں، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں تو نہیں تھے کہ کوئی نشانی دکھا دیتے، انہوں نے کہا وہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، وہ چاہیں گے تو دکھائیں گے۔ اور آپ فرما رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اے مسلمانوں تمہیں کیا معلوم کہ جب وہ نشانی آ جائے گی تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کتنی نشانیاں حضرت موسیٰ کی قوم کو دکھا دی، سمندر ان کے سامنے پھاڑ دیا، کوہ طور کو ان کے اوپر اٹھا دیا، بادل کا سایہ ان کے اوپر رہتا تھا، من و سلوہ ان کو دیا ہوا تھا۔ نشانیاں دکھائیں کہ نہیں دکھائیں؟ حضرت صالح کی اونٹنی نکل کے آگئی اس کے اندر، چٹان کے اندر سے، لے کر آئے ایمان؟ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ آپ ہی وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ میرے آپ میں سے کسی نے آواز دی تھی؟ جی آپ ہی وہ جو پیچھے نشانی کی بات ہے، یہ جو آیات ہوتی ہے یہ بھی تو ایک نشانی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آلریڈی نشانی دکھا دی ہوئی ہے۔ بالکل بالکل، قرآن، لیکن وہ اصل میں ہم پچھلی کیونکہ آیا اس میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ حصی معجزہ مانگتے تھے، وہ کہتے تھے کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتر آتا، کوئی کتاب کیوں نہیں اتر کے آتی ہمارے سامنے، تو یہاں پہ ریلیٹ اس سے کیا جا رہا ہے۔ بٹ آپ کی بات صحیح ہے، آیات کا مطلب، آیا کا مطلب ہی نشانی ہوتا ہے، صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ ٹھیک، جزاک اللہ خیر۔ وہی کی، اور ہم نے ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو الٹ دیں، ہم ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو الٹ دیں گے۔ دیکھیے یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، جو انسان بار بار ہدایت اس کے سامنے، حق اس کے سامنے آئے اور وہ اس چیز کو اگنور کرتا رہے تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ پھر اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ بہت سکیری بات ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرمایا، انہوں نے ہٹ درمی کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، آپ دیکھیں نا مکے کی آخری دور کی آیتیں ہیں، وہ نہیں ایمان لے کر آ رہے تھے، چند 100 لوگ ایمان لے کر آئے تھے اس وقت تک۔ اور ہم نے ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو الٹ دیں گے، جس طرح وہ ایمان نہیں لائے تھے پہلی مرتبہ، اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ اپنی سرکشی کے اندر بھٹکتے رہیں۔ ایک بڑی سکیری آیت ہے۔ دیکھیے جیسے انسان کی ہوتی ہے نا کہ آپ اپنے کوئی چیز اگر استعمال نہ کریں تو وہ کچھ عرصے بعد، اب جیسے علم ہے، اگر آپ علم آگے بڑھائیں گے تو وہ بڑھے گا، آگے اگر پہنچائیں گے، علم استعمال کریں گے اپنا، وہ اور بڑھے گا۔ اسی طرح جیسے اور اپنے آپ کی باڈی کے ڈفرینٹ فنکشنز ہیں، اگر وہ آپ استعمال نہیں کریں گے وہ چیز کام کرنا بند ہو جائے گی۔ جیسے کوئی ایک مسل ہے، آپ وہ والا استعمال نہیں کرتے، پھر آپ جب کچھ عرصے بات کرتے ہیں تو اس میں تکلیف ہوتی ہے باقاعدہ طور پہ۔ اسی طرح حق کو پہچاننے کی بھی ایک حس ہوتی ہے۔ آپ کے سامنے حق آیا
آپ نے پہلی دفعہ آیا، آپ کو وہ چیز لگی، ہٹ کی، لیکن پھر آپ نے اگنور کر دیا اور آپ اپنی زندگی میں مگن ہو گئے واپس. پھر اگلی دفعہ آپ کو کم ہٹ کرے گا، پھر اس سے اگلی دفعہ کم ہٹ کرے گا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو چیزیں ہم اپنی زندگی میں، یہ چیزیں جیسے آپ کے ہمارے سامنے آتی ہیں، قرآن کی کوئی آیت آتی ہے، حدیث کوئی آتی ہے، اس کو فوراً ایز اٹ از اپنی زندگی میں شامل کیا کریں. یہ میں ایک بہت مطلب یہ آنیسٹلی ایک ٹپ ہے کہ اگر کوئی حدیث آپ کے سامنے آتی ہے یا کوئی قرآن کی آیت آپ کے سامنے آتی ہے، پوری جان لگا دیں اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے، پوری جان لگا دیں، کیونکہ نیکسٹ ٹائم وہ پھر اتنی اس طرح سے ہٹ نہیں کرے گی، اور آہستہ 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 جا کر ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ آپ کے لیے بس ایک کیجول سی چیز رہ جائے گی. اچھا کوئی اور کتاب پڑھ لی یا قرآن پڑھ لیا، ایک ہی بات ہے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور ہم ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو الٹ دیں گے جس طرح وہ ایمان نہیں لائے تھے پہلی مرتبہ، اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ اپنی سرکشی کے اندر بھٹکتے رہیں. سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ ہدایت نہ دی جائے پھر آپ کو. اس لیے کوشش کیا کریں جو چیز سامنے آتی ہے نا، اسے فٹافٹ اپنی زندگی میں شامل کیا کریں، چاہے چھوٹے لیول پہ کریں لیکن ضرور شامل کیا کریں، ورنہ آہستہ آہستہ یہ نظر، حق کو پہچاننے کی نظر جو ہے نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے کہہ رہے ہیں نا الٹ دیں گے، وہ ختم ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ، وہ چیز آپ سے لے لی جاتی ہے. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. اور اگر ہم ان پر فرشتے اتار دیتے اور مردے بھی ان سے گفتگو کرتے اور ہم تمام چیزیں لا کر ان کے روبرو جمع کر دیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، مگر یہ کہ اللہ چاہے. اگر کوئی ہدایت کا طلبگار ہو جائے، کوئی اس طرح سے اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے تیار ہو جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئے، تو اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہدایت مل سکتی ہے، ورنہ کیا ہے. اور اگر ہم ان پر فرشتے اتار دیتے اور مردے بھی ان سے گفتگو کرتے اور ہم تمام چیزیں لا کر ان کے روبرو جمع کر دیتے، تب بھی یہ ایمان نہیں لانے والے تھے، مگر یہ کہ اللہ چاہے. لیکن ان کی اکثریت جاہلوں پہ مشتمل ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے، مطلب آپ یہ دیکھیں کہ علم والے کن کو کہتے ہیں، جو اس چیزوں پہ غور و فکر کرتے ہیں، اور جاہل کس کو کہہ رہے ہیں، کہ جو ان چیزوں کو اگنور کرتے ہیں. آج کا لیسن یہیں تک. ہم اپنے کی ایکشنز آج کے دیکھ لیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ایمان لانے کے لیے اپنے ارد گرد موجود نشانیوں کا مشاہدہ کریں. ضرور 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 کریے گا یہ چیز. واو کو سبحان اللہ سے چینج کریں. پودوں پر بارش کا گرنا، پھلوں کا پکنا وغیرہ، یہ ساری چیزیں جیسے آج ہم نے پڑھی ہیں ہماری ارد گرد ہوتی ہیں. پانی پیا الحمدللہ، کوئی خوبصورت چیز دیکھی سبحان اللہ. پھر ستاروں کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے بات کی. ستاروں سے حال جاننا غلط ہے. کیا مقصد ہے ان ستاروں کا، کون بتائے گا؟ 3 مقصد ہیں. کتنی آسان سی میں ٹیچر سامنے لکھی نہیں، بتا دیں کون پڑھ کے بتائے گا؟ آسمان کی خوبصورتی بڑھانا، دوسرا شیطان کو مارنا. اور راستہ تلاش کرنا. یہ 3 مقصد ہیں ستاروں کے. اس کے علاوہ جو حضرت قتادہ تھے انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ اس کے علاوہ جو کوئی بھی اس میں سے چیزیں ڈھونڈ رہا ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے اور شرک ان ستاروں پر ایمان لا رہا ہے. ہاں کر رہا ہے. شرک نہیں کہا، وہ غلط کر رہا ہے. جو کفر والی بات تھی وہ اس حدیث میں تھی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بارش کا ذکر کیا تھا کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ فلاں کہ اللہ نے ہمارے اوپر بارش برسائی تو اس نے مجھ پہ، میرے پہ ایمان لایا اور ستاروں کا انکار کیا. اور جس نے یہ کہا کہ کس فلاں ستارے کی وجہ سے ہمارے پہ بارش ہوئی تو اس نے میرا کفر کیا اور ستاروں پہ ایمان لایا. ٹھیک ہے. اچھا، جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کی توہین نہ کریں. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہمارے ہاں ارد گرد یہ چیز بہت ہوتی ہے. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان پہل کر رہے ہوتے ہیں برا بھلا کہنے میں، اپنی لا علمی میں،
جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں کیا کہا ہے؟ جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، یعنی کہ شرک مشرکوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کتنی ایکسٹریم ہے، ان کی توہین نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ وہ دشمنی اور علم کی کمی کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توہین کر بیٹھے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. چلیے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.